السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو زبان اول برائے 8ویں جماعت سے حصہ نظم سے رباعیات پڑھیں گے۔ میں عبداللہ قانسی، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنہلّی، شموگا۔ آج کی اس ویڈیو کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم رباعی اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، شعراء کا تعارف، رباعیات کا مطلب وغیرہ جانیں گے۔ اسی کے ساتھ قواعد میں ضمیر اور ضمیر کی حالتیں وغیرہ کے متعلق معلومات کریں گے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، پہلے ہم رباعی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے لیے آپ ایک نوٹ بک اور ایک پین لے کر بیٹھیں اور اہم نکات درج کر لیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے رباعی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، لفظ رباعی ربا سے مشتق ہے، جس کے معنی چار کے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رباعی کو دو بیتی بھی بولتے ہیں۔ بیت کیونکہ اس میں دو بیت یعنی دو شعر ہوتے ہیں، دو شعر یعنی چار مصرے۔ چار مصروں والی نظم کو رباعی کہتے ہیں، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم خافیہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع ردیف اور خافیے کا پابند نہیں ہوتا۔ عموماً رباعی میں فلسفیانہ، عارفانہ، حکیمانہ، سماجی، اخلاقی اور مذہبی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ رباعی کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک رباعی دکھائی گئی، دیکھیے، چار مصروں والی نظم ہے، اسے رباعی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں اور چوتھے مصرے میں بھرنا، کرنا، مرنا جو لال رنگ میں ہے، سرخ رنگ میں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ خافیے ہیں۔ کون سے ہیں خافیے اس کے؟ بھرنا، کرنا، مرنا، یہ تینوں جو ہیں اس رباعی کے خوافی ہیں۔ اسی طرح اس میں کون سی ردیف استعمال کی گئی ہے؟ دیکھیے، آخر میں تینوں مصروں میں، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اچھا جو ہے اس کی ردیف ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں پر دیکھیے چوتھا مصرع جو حاصل کلام ہے، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ یہاں پر دیکھیے، غفلت کی ہنسی سے آہ بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا۔ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ یعنی یہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے، یہ حاصل کلام ہے۔ اچھا، تو ایک اور رباعی ہے، دیکھیے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ ایک اور رباعی ہے، دیکھیے، گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لعل، جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے۔ ایک اور رباعی ہے، دیکھیے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اچھا، ایک اور رباعی ہے، دیکھیے، جنت کا سما دکھا دیا ہے مجھ کو، کونین کا غم بھلا دیا ہے مجھ کو، کچھ ہوش نہیں کہ میں ہوں کس عالم میں، ساقی نے یہ کیا پلا دیا ہے مجھ کو۔ اچھا، ایک اور رباعی ہے، دیکھیے، ایک اور، حیرت ہے اگر تجھے یہ ادراک نہیں، جامے کی بساط کیا جو دل پاک نہیں، تو رونق ممبر ہو کہ خاک نشے من، کردار ہے اصل چیز پوشاک نہیں۔ ایک اور رباعی ہے، دیکھیے، اونچا نیت کا اپنے زینہ رکھنا، احباب سے صاف اپنا سینہ رکھنا، غصہ آنا تو نیچرل ہے اکبر، لیکن ہے شدید عیب کینہ رکھنا۔ اچھا، تو پیارے بچوں، یہاں پر 3 رباعیات دیے گئے ہیں آپ کو نصاب میں۔ پہلی رباعی اکبر الہ آبادی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اکبر الہ آبادی کا تعارف پڑھیں گے۔ یہاں پر ان کی تصویر دی گئی ہے، دیکھیے، ان کا اصل نام جو ہے اکبر حسین ہے۔ تخلص
اکبر ہے 1846 میں موضع بارہ بنکی ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد نائب تحصیلدار مقرر ہوئے اور بعد میں منصف اور جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اکبر کی فطرت میں ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اکبر نے اپنے کلام کے ذریعے سماج پر اور دوسری خامیوں پر وار کیا ہے۔ وہ اچھے ربائی گو شاعر بھی تھے۔ 1921 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ رباعیات اکبر اور اکبر الہ آبادی کی جو ہے کلیات اکبر جو ہے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی 4 جلدوں میں جو شائع ہو کر ہیں۔ اب جو ہے اس ربائی کو ہم اکبر الہ آبادی کی ربائی کو تمکین خانم جو کہ سال دوم PUC کی طالبہ ہیں ان کی سریلی آواز میں سنتے ہیں۔ گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، قلب نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے تمکین خانم کی آواز میں اس ربائی کو سنا۔ میں یہاں پر تمکین خانم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس ربائی کو پڑھنے سے پہلے اس کے الفاظ جو ہیں، نئے الفاظ، اس کے معنی معلوم کر لیتے ہیں۔ زر کے معنی دولت کے ہیں، روپیہ یا پیسہ۔ راحت کے معنی آرام کے ہیں۔ ہاتھ یعنی بازو کے معنی ہاتھ کے ہیں۔ سکت کے معنی طاقت کے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ پیارے بچوں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے تو اسے سکون و راحت بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون و راحت کی تمام چیزیں، گاڑی، موٹر، بنگلہ، گھر کے جتنے بھی آرام و آسائش کے سامان ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے پیسے ہی سے آتے ہیں، پیسے محنت کر کے کمانے سے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں۔ جس انسان میں کام کرنے کی طاقت نہیں، بازوؤں میں، ہاتھوں میں جس کے طاقت نہیں، جو کام نہیں کرتے، ان کی عزت بھی نہیں ہوتی۔ اگر علم نہیں ہے تو زر اور زور دونوں چیزیں بغیر علم کے بیکار ہیں۔ مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ اگر انسان کے پاس دولت بھی ہے، علم بھی ہے، بازوؤں میں طاقت بھی ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تو وہ انسان بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ اس ربائی میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس دولت نہیں ہے تو اسے راحت و سکون بھی میسر نہیں آتا۔ انسان کے بازوؤں میں طاقت نہیں تو عزت بھی نہیں ملتی، اور اگر علم نہیں تو دولت اور طاقت دونوں بیکار و بے فائدہ ہیں، اور اگر مذہب ہی نہیں ہے تو اس کے پاس انسانیت و آدمیت ہی نہیں۔ اس لیے انسان میں دولت اور طاقت کے ساتھ ساتھ علم اور مذہب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر علم اور مذہب نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے، دیکھیے ربائی میں اکبر الہ آبادی نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو جواب ہے، اس ربائی میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ انسان میں دولت اور طاقت کے ساتھ ساتھ علم اور مذہب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر علم اور مذہب نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر دوسری ربائی ہے امجد حیدر آبادی کی۔ یہاں پر ان کی تصویر ہے، دیکھیے۔ امجد حیدر آبادی کا اصل نام جو ہے سید حسین ہے، اور تخلص جو ہے امجد تھا۔ 1903 عیسوی میں حیدر آباد میں پیدا ہوئے۔ اردو کے مشہور صوفی شاعر تھے۔ پیارے بچوں، ان کی رباعیات کا مجموعہ رباعیات امجد بہت مشہور ہے۔ آپ کا ایک اور مجموعہ کلام ریاض امجد بھی شائع ہو چکا ہے۔ آپ کا انتقال 1961 عیسوی میں ہوا۔ اچھا تو پیارے بچوں، اس ربائی کو ہم تمکین خانم کی آواز میں سنیں گے۔ غم میں تیرے زندگی بسر کرتا ہوں، غم میں تیرے زندگی بسر کرتا ہوں، زندہ ہوں مگر تیرے نام پر مرتا ہوں، زندہ ہوں
मगर तेरे नाम पर मरता हूँ। तेरी ही तरफ हर एक कदम उठता है, तेरी ही तरफ हर एक कदम उठता है, हर सांस के साथ तेरा दम भरता हूँ, हर सांस के साथ तेरा दम भरता हूँ। अच्छा, तो आपने तमकीन खानम की आवाज़ में इस रुबाई को सुना। इस रुबाई में इस्तेमाल किए गए नए अल्फाज हैं। गम के माने रंजो अलम है, बसर करना यानी गुजारना या ज़िंदगी गुजारना, दम भरना याद करना। तो शायर इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, गम में तेरे ज़िंदगी बसर करता हूँ, ज़िंदा हूँ मगर तेरे नाम पे मरता हूँ, तेरी ही तरफ हर कदम उठता है, हर सांस के साथ तेरा दम भरता हूँ। तो शायर इस रुबाई में कहते हैं कि गम में तेरे ज़िंदगी बसर करता हूँ, यानी मैं सारी ज़िंदगी जो है तेरी ही याद में, तेरी ही तस्बीह में, तेरे ही ज़िक्र में, तेरे ही इबादतों में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ तो तेरे ही लिए, और मरता हूँ तो तेरे ही नाम पर मरता हूँ। और मेरा हर कदम, हर भलाई का काम के लिए जो कदम उठता है वो तेरे ही रज़ा के लिए उठता है, तेरी ही मर्ज़ी के लिए उठता है, तेरी खुशी के लिए उठता है, तेरे हुक्मों को मानने के लिए उठता है। मैं हर सांस में तुझे याद करता हूँ, मेरी हर सांस में तू बसा हुआ है। प्यारे बच्चों, इस रुबाई की तशरीह इस तरह से की जा सकती है। देखिए, इस रुबाई में शायर अमजद हैदराबादी खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ खुदा, मैं सिर्फ़ तेरी ही याद और तेरे ही ज़िक्र में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मुझे सुबह शाम सिर्फ़ तेरा ही गम है कि कहीं तू मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं ज़िंदा हूँ तो तेरे नाम पर और तेरे नाम पर ही मरता हूँ। मेरा हर कदम सिर्फ़ तेरी ही रज़ा के लिए उठता है, तेरे ही हुक्मों को मानने के लिए उठता है। मेरी हर सांस में तू बसा हुआ है, मैं हर सांस के साथ तुझे याद करता हूँ। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अमजद हैदराबादी किसके गम में मरने की तमन्ना कर रहे हैं? अमजद हैदराबादी अपनी रुबाई में खुदा के गम में मरने की तमन्ना कर रहे हैं। अच्छा, अमजद हैदराबादी हर सांस के साथ किसको याद कर रहे हैं? शायर अमजद हैदराबादी हर सांस के साथ अपने हकीकी खालिक व मालिक खुदा को याद कर रहे हैं। अच्छा, शायर अमजद हैदराबादी की रुबाई का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। देखिए, इसका ख़ुलासा है, इस रुबाई में शायर अमजद हैदराबादी खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ खुदा, मैं सिर्फ़ तेरी ही याद, तेरे ही ज़िक्र में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मुझे सुबह शाम सिर्फ़ तेरा ही गम है। मैं ज़िंदा हूँ तो तेरे नाम पर और तेरे नाम पर ही मरता हूँ। मेरा हर कदम सिर्फ़ तेरी ही रज़ा के लिए उठता है, तेरे ही हुक्मों को मानने के लिए उठता है। मेरी हर सांस में तू बसा हुआ है। अच्छा, अब हम तीसरी रुबाई जो है फ़िराक़ गोरखपुरी की पढ़ेंगे। उससे पहले जो है फ़िराक़ गोरखपुरी का मुख्तसर तारुफ़ पढ़ेंगे। देखिए, फ़िराक़ गोरखपुरी का असल नाम जो है रघुपति सहाय था और तखल्लुस जो है फ़िराक़ था। 28 अगस्त 1896 सन ईस्वी को बामुकाम गोरखपुर में पैदा हुए, जो यूपी में आता है। मौजूदा दौर के सफ़े अव्वल के शोरा में से थे। वो शायर के साथ साथ एक नक्काद भी थे। रूहे कायनात, शबनमिस्तान, गुले नगमा, शोलाबाज आपकी तसानीफ़ हैं। अंदाज़े तनख़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है और रूप रुबाइयात का मजमुआ है। फ़िराक़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर थे। 3 मार्च 1982 सन ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, इस रुबाई को हम तमकीन खानम की आवाज़ में सुनेंगे। करते नहीं कुछ तो काम करना क्या है, करते नहीं कुछ तो काम करना क्या है, जीते जी जान से गुजरना क्या है, जीते जी जान से गुजरना क्या है, रो रो के मौत
موت مانگنے والوں کو، رو رو کے موت مانگنے والوں کو، جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا ہے، جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا ہے۔ اچھا، تو آپ نے تمکین خانم کی آواز میں اس ربائی کو سنا۔ پیارے بچوں، اس ربائی میں فراق گورکھپوری کیا کہتے ہیں دیکھیے، کرتے نہیں کچھ تو کام کرنا کیا آئے، جیتے جی جان سے گزرنا کیا آئے، رو رو کر موت مانگنے والوں کو جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا آئے۔ دیکھیے، کرتے نہیں کچھ، جو کاہل ہوتے ہیں، جو سست ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی انسان ہنر پیدا ہوتے ہی سیکھ کر نہیں آتا، دنیا میں آنے کے بعد علم سیکھتا ہے، تمام طرح کے ہنر سیکھتا ہے۔ جو محنتی ہوتے ہیں، لگاتار کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، کئی طرح کے ہنر اللہ تعالیٰ انہیں سکھا دیتا ہے۔ یعنی جو محنت و مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہر چیز سکھا دیتا ہے، وہی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، وہ سلیقے کی زندگی گزار سکتے ہیں، دنیا اور عاقبت ان کی سنور سکتی ہے۔ جسے جیتے جی جان سے گزرنا کیا ہے، جو کاہل ہیں، جو کچھ کام ہی نہیں کرتے، جو سستی کرتے ہیں، انہیں زندگی کا سلیقہ ہی نہیں آتا، زندگی گزارنا ہی نہیں آتا، وہ ہمیشہ رو رو کر موت مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ ایسی زندگی سے ہمیں موت دے دے۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یاد رکھیے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ہمت سے، زندہ دلی سے زندگی گزارنا ہے۔ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جینا نہیں آ سکا تو مرنا کیا، جو محنت و مشقت کر کے اچھی طرح سے جینا ہی نہیں سیکھتے، انہیں عزت کی موت کہاں سے مل سکتی ہے، انہیں سلیقے کا مرنا بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا، تو اس کا خلاصہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس ربائی میں شاعر فراق گورکھپوری تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو انسان کچھ کام ہی نہیں کرتے، انہیں کوئی کام آ ہی نہیں سکتا، وہ کاہل اور سست بن جاتے ہیں۔ انسان کو زندہ دلی اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ محنت و مشقت کرتے رہنا چاہیے، سستی و کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کاہل اور بزدل ہوتے ہیں، وہی موت مانگتے ہیں۔ جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں آتا، انہیں مرنے کا سلیقہ کیا آ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک سوال ہے، دیکھیے، ربائی کسے کہتے ہیں؟ چند مشہور ربائی کو شعراء کے نام بتائیے۔ 4 مصروں والی نظم کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم خافیہ ہوتا ہے، اور تیسرا مصرع ردیف اور خافیے سے آزاد ہوتا ہے۔ امجد حیدرآبادی، اکبر الہ آبادی، فراق گورکھپوری، مولانا الطاف حسین حالی، میر انیس اور شاد عظیم آبادی وغیرہ اردو ادب کے چند مشہور ربائی گو شعراء ہیں۔ اچھا، فراق گورکھپوری نے کس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر فراق گورکھپوری تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ دلی اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ محنت و مشقت کرتے رہنا چاہیے، سستی و کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کاہل اور بزدل ہوتے ہیں، وہی موت مانگتے ہیں۔ جنہیں جینے کا سلیقہ نہیں آتا، انہیں مرنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا، تو پیارے بچوں، قواعد میں ہم ضمیر اور اس کی حالتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پچھلی کلاس میں آپ نے جو ہے ضمیر کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، پھر میں یہاں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ یہاں پر یاد رکھیے، ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ لایا جائے، یعنی اسم کی جگہ پر استعمال ہونے والا وہ لفظ جو ہے، بار بار نام اسم یعنی نام استعمال کرنے کی جگہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ، میں، ہم، تو، تم، ہمارا، تمہارا، یہ تمام جو ہیں ضمائر ہیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، پڑھی تھی آپ نے۔ ضمیر شخصی، جو شخص کے لیے یہ ہے وہ ہو، شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کا، اس کا، انہیں، انہیں وغیرہ۔ ضمیر موصولہ، یعنی
جو ہے ضمیر موصولہ ہے، جب تک اس کے ساتھ کا جملہ پوری طرح سے پڑھا نہیں جاتا، پورا مطلب اس کا واضح نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے ضمیر استفہامیہ، سوال کرنے کے لیے یا پوچھنے کے لیے جو ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کون، کیسے، کسے، کب، کہاں، کیوں وغیرہ جو ہیں، یہ ضمیر استفہام ہیں۔ ضمیر اشارہ، اشارے کے لیے قریب اور بعید دو اشارے ہیں۔ اشارے قریب کے لیے یہ اس وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ اشارہ بعید جو ہے یعنی دور کا اشارہ، وہ، اس نے وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یہ ضمیر اشارہ ہیں۔ ضمیر تنکیر جو کوئی غیر متعین شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کا تعین نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی، کچھ وغیرہ جو ہیں ضمیر تنکیر ہیں۔ اچھا، ضمیر کی 3 حالتیں ہیں، یاد رکھیے۔ حالت فاعلی، فاعل کے معنی کام کرنے والا، حالت فاعلی ہے۔ حالت مفعولی، جس پر کام کا اثر ہو۔ حالت اضافی، یعنی اضافت کے لیے کاکی کے ساتھ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ضمائر جو ہیں حالت اضافی کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ضمیر شخصی میں فاعلی حالت میں غائب، مخاطب اور متکلم۔ غائب یعنی وہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ مخاطب، جسے ہم بات کر رہے ہیں، اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں متکلم ہوں، بات کرنے والا، آپ جو سن رہے ہیں مخاطب ہیں۔ جس کے متعلق بات کی جائے وہ غائب ہے، یاد رکھ لیے۔ اچھا، تو اب یہاں غائب کے لیے جو ہے واحد میں وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ شخص جو کل یہاں پر آیا تھا، مثال کے طور پر۔ جمع کے لیے وہ سب لوگ جو یہاں کل آئے تھے۔ اچھا، مخاطب کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ تو، اکیلے کے لیے، واحد کے لیے۔ جمع کے لیے تم۔ اسی طرح متکلم، بات کرنے والا، واحد میں کیا کہتا ہے؟ میں۔ جمع کے لیے بہت سے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ اس کی جمع ہے۔ اچھا، ضمیر شخصی میں حالت مفعولی کی 3 حالتوں میں دیکھیے یہاں پر واحد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، جمع کے لیے انہیں یا ان کو، یاد رکھیے۔ مخاطب کے لیے تجھ کو یا تجھے کہہ سکتے ہیں واحد میں۔ اگر وہ جمع ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں تمہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح جمع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرنے والا اگر میں ہوں تو میں کہتا ہوں مجھ کو ضرورت ہے، مجھے بلایا گیا تھا۔ جمع کے لیے ہمیں بلایا گیا تھا، ہم گئے تھے، ہم کو بلایا گیا تھا، اس طرح سے۔ اچھا، ضمیر شخصی میں اضافی حالت کے لیے استعمال کیا جانے والا، دیکھیے اس کو، اس کا یا اس کے، واحد کے لیے، ان کا یا ان کے جو ہے جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اضافی حالت میں تیرا، مخاطب کے لیے تیری یا تیرے۔ جمع کے لیے تمہارا یا تمہاری یا تمہارے۔ متکلم کے لیے میرا یا میری یا میرے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جمع میں ہم ہمارا یا ہماری، یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے، یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ ہمارے باغ ہیں، اس طرح سے۔ اچھا، تو اب ضمیر اشارہ میں جو ہے فاعلی حالت میں واحد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ یا وہ، واحد کے لیے، چاہے بس اشارہ قریب ہو یا بعید ہو، یہ یا وہ، واحد کے لیے۔ جمع کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مفعولی حالت میں جو ہے اس کو یا اسے، جو یہاں پر موجود ہے، وہ جمع کے لیے ان کو یا انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اضافی حالت میں اس کا، اس کی یا اس کے۔ اسی طرح جمع ان کا، ان کی یا ان کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ضمیر موصولہ جو ہے وہ واحد کے لیے جو، یہ وہی شخص ہے جو کل آیا تھا، یہ وہی کتاب ہے جو کل گم ہو گئی تھی، جس نے، یہ واحد کے لیے۔ جمع کے لیے جن، جنہیں جنہوں استعمال کر سکتے ہیں۔ مفعولی حالت میں جس کو یا جسے استعمال کر سکتے ہیں واحد میں۔ جمع کے لیے جن کو یا جنہیں، ان کی جمع بنائی جا سکتی ہے۔ حالت اضافی میں جس کا، جس کی یا جس کے۔ جمع میں جن کا، جن کی یا جن کے جو ہے حروف موصولہ میں حالت اضافی میں پائے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ استفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے کون، کہاں، کیوں، کب، کدھر، یہ تمام چیزیں جو ہے سوال کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ فاعلی حالت میں واحد کے لیے ہم کیا سے استعمال کرتے ہیں؟ کیا، کون آیا تھا، کس نے کہا، اس طرح سے۔ جمع کے لیے کیا، کون، کنہوں نے۔ مفعولی حالت میں کسے، کس کو یا کس سے
واحد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی کی جمع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کنہیں، کن کو یا کن سے۔ اچھا، حالت اضافی میں کس کا، کس کی یا کس کے واحد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور جمع کے لیے کن کا، کن کی یا کن کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ضمیر تنکیر کی دو حالتیں دیکھیں، حالت فاعلی اور حالت مفعولی۔ حالت فاعل میں واحد کے لیے ہے کسی، کچھ، کوئی، یہ غیر متعینہ ہے، کسی کی، کسی نے کہا تھا، کون کہا تھا پرفیکٹ پتہ نہیں ہے، غیر متعینہ شخص کے لیے کچھ، وہ کچھ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں، کچھ اکیلا، کوئی آیا تھا، کوئی ایک شخص آیا تھا، کون آیا تھا پتہ نہیں، یہ تنکیر ہے ضمیر۔ اس کی جمع بھی کچھ یا کوئی جمع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مفعولی حالت میں کسی کو یا کسی سے کہہ سکتے ہیں، اس کی جمع کسی کے یا کسی کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے جس کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں، ہر سوال کے صحیح جواب چن کر بتانا ہے۔ بتائیے، 4 مصرعوں والی نظم کہلاتی ہے یہ رباعی، بی غزل، سی قطع، ڈی مرثیہ۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ اے رباعی۔ دوسرا سوال ہے ربع کے معنی کیا ہیں؟ اے رباعی، بی 4، سی نظم، ڈی مصرع۔ کیا ہونا چاہیے؟ بی 4۔ اچھا، رباعی کا کون سا مصرع ردیف اور خافیہ کا پابند نہیں ہوتا؟ جواب ہے اے پہلا مصرع، بی دوسرا مصرع، سی تیسرا مصرع یا چوتھا مصرع؟ جواب تیسرا مصرع۔ یاد رکھیے، رباعی کا کون سا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا، اے پہلا مصرع، بی دوسرا مصرع، سی تیسرا مصرع، ڈی چوتھا مصرع۔ جواب کیا آنا چاہیے؟ ڈی چوتھا مصرع۔ اچھا، رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اے آپ بیتی، بی دو بیتی، سی بیت بازی، ڈی شاہ بیت۔ کیا ہونا چاہیے جواب؟ دو بیتی۔ اچھا، وہ کلمہ جو اسم کی جگہ پر لایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ یہ اسم، بی ضمیر، سی صفت، ڈی فعل۔ جواب کیا ہونا چاہیے؟ بی ضمیر۔ اچھا، ضمیر کی قسمیں ہیں، کتنی ہیں؟ اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 6۔ کتنی ہیں؟ سی 5۔ یاد رکھیے، لفظ کون ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ یہ ضمیر شخصی ہے، بی ضمیر اشارہ ہے، سی ضمیر استفہام ہے، ڈی ضمیر تنکیر ہے۔ کون سی ہے؟ سی ضمیر استفہام۔ لفظ کوئی ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ اے ضمیر شخصی ہے، بی ضمیر اشارہ ہے، سی ضمیر استفہام ہے یا ڈی ضمیر تنکیر ہے؟ جواب کیا ہے؟ ڈی ضمیر تنکیر۔ اچھا، لفظ جو ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر موصولہ، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام یا ضمیر تنکیر؟ کیا ہے یہ ضمیر موصولہ۔ اچھا، لفظ یہ ہے وہ ہو ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ اے ضمیر موصولہ ہے، بی ضمیر اشارہ ہے، سی ضمیر استفہام، ڈی ضمیر تنکیر۔ کیا ہے جواب؟ بی ضمیر اشارہ۔ اچھا، یہاں پر گھر پر کام دیا گیا ہے آپ کو، اپنی پسندیدہ رباعیات اکٹھا کیجئے اور ایک بیاض میں لکھیے۔ دوسری سرگرمی ہے اردو کے چند مشہور رباعی گو شعراء کا تعارفی البم تیار کیجئے۔ دونوں سرگرمیوں کو کر کے اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو دکھائیے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ان کے سوالاتوں کے جوابات اور رباعیات کا مطلب اور قواعد اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، تو پیارے بچوں، محنت سے پڑھیے۔ اسکول نہیں ہے آپ کو ابھی تک، اسکول اوپن ہونے تک گھروں میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کیجیے۔ بیٹھ کر سوالوں کے جوابات 1 سے 4 مرتبہ سوال پڑھیے سمجھ کر، پھر اس کا جواب سمجھ کر پڑھیے، پھر دیکھے بغیر اسے لکھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ پاک و صاف رہیے، اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیے۔ ہمیشہ جو ہے پاکی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیے، سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیے، گھروں میں رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔